السلام علیکم۔ ہم اردو کی چھٹی جماعت کی کتاب چمپا کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شفق۔ یہ اسماعیل میٹھی صاحب کی ایک نظم ہے جو ان کی کتاب سے لی گئی ہے۔ اس کو ہم کلیات کہتے ہیں۔ کلیات وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ان کا تمام کلام ایک ہی کتاب میں آ جائے۔ جب اصل زمانے میں چھپا ہوگا تو الگ الگ کتابوں میں چھپا ہوگا، لیکن بالآخر کار جب وہ اتنے مشہور ہو گئے اور اتنا زمانہ گزر گیا تو ان کا سارا کلام ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا گیا، تو اس کو کلیات کہتے ہیں۔ جیسے کلیات اقبال بھی ہے ہمارے پاس، وہ موٹی سی کتاب ہوگی، اس میں اقبال کا سارا کلام جمع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا اسماعیل میٹھی صاحب کا جس زمانے میں پوری دنیا کے ہی شاعر چاہے کسی بھی زبان میں شاعری کرتے ہوں، وہ اپنے آس پاس کے ماحول، اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر اس سے بہت متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے تھے، نیچر کو ایکسپلین کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیچرسٹ شاعر کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ انگلش میں بھی بہت سے ایسے شعراء ہیں، اردو میں بھی بہت سے کلام ایسے کیے گئے، خود علامہ اقبال نے بھی اس پہ بہت ساری نظمیں لکھی ہیں جو قدرت کے مناظر پہ لکھی گئی ہیں۔ تو یہ جو آج ہمارے سامنے نظم ہے یہ شفق کے بارے میں ہے۔ شفق وہ رنگ ہوتا ہے آسمان کا جب مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ مغرب کے وقت جو آسمان پہ رنگ چھاتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ وہ رنگ جو ہے وہ مکمل لال بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ ایک مکس سا کلر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بدلتا جاتا ہے۔ اسی کے احوال انہوں نے اس نظم میں دیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، آپ لکھ لیجئے گا، اور جو تلفظ ہے اس کا بھی خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پڑھ کے سنانی ہوگی۔ اس کے علاوہ نظم میں جو ایک وزن ہوتا ہے، اس وزن کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا تبھی اس کو پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ تو وزن بھی آپ مجھ سے سیکھیے گا کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ شفق پھولنے کی بھی دیکھو بہار، شفق پھولنے کی بھی دیکھو بہار، ہوا میں کھلا ہے عجب لال زار۔ تو پہلے میں اس کو ایک دفعہ پورا پڑھ کے سناتا ہوں۔ شفق پھولنے کی بھی دیکھو بہار، ہوا میں کھلا ہے عجب لال زار، ہوئی شام بادل بدلتے ہیں رنگ، جنہیں دیکھ کر عقل ہوتی ہے دنگ۔ دیکھیے عقل نہیں بولیں گے، عقل نہیں بولیں گے بلکہ عقل بولیں گے۔ عقل بولیں گے تو وزن سے گر جائے گا۔ ہوئی شام بادل بدلتے ہیں رنگ، جنہیں دیکھ کر عقل ہوتی ہے دنگ۔ نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے، ہر ایک روپ میں یہ وہی دھوپ ہے۔ طبیعت ہے بادل کی رنگت پہ لوٹ، سنہری لگائی ہے قدرت نے گوٹ۔ یہ لوٹ ہے، لاٹ نہیں پڑھیے گا اس کو، لوٹ۔ طبیعت ہے بادل کی رنگت پہ لوٹ، سنہری لگائی ہے قدرت نے گوٹ۔ ذرا دیر میں رنگ بدلے کئی، دیکھیں رنگ، گ کو کھینچا ہے تھوڑا سا نا تاکہ وزن میں آ جائے پورا شعر۔ ذرا دیر میں رنگ بدلے کئی، بنفشی و نارنجی و چمپئی۔ اس کا بھی جو او لگایا ہے وہ کس طرح سے لگایا ہے اس پہ غور کیجیے گا۔ ذرا دیر میں رنگ بدلے کئی، بنفشی و نارنجی و چمپئی۔ یہ کیا بھید ہے، کیا کرامات ہے، ہر ایک رنگ میں ایک نئی بات ہے۔ یہ مغرب میں جو بادلوں کی ہے باڑ، بنے سونے چاندی کے گویا پہاڑ۔ فلک نیل گوں اس میں سرخی کی لاگ، ہرے بن میں گویا لگا دی ہے آگ۔ اب آثار ظاہر ہوئے رات کے، کہ پردے چھٹے لال بانات کے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ شفق کو پھولنا بھی کہتے ہیں، شفق کو بعض لوگ پھوٹنا بھی کہتے ہیں، یعنی وہ آہستہ آہستہ بادل سورج کا نیچے جانا اور روشنی کا ایک گول دائرہ سا بنتے ہوئے پورے آسمان پہ چھا جانا، وہ شفق کا موسم، شفق کا نظارہ ہوتا ہے۔ تو شفق پھولنے کی بھی دیکھو بہار، بہار کہتے ہیں ہر خوبصورت موسم کو یا کسی چیز کے کھلنے کو۔ تو جیسے آسمان پہ بہار آ گئی ہو رنگوں کی، ویسے ہی
تشبیہ دی ہے انہوں نے کہ شفق پھولنا جیسے کہ آسمان پہ بہار آ جانا، طرح طرح کے رنگ نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ طرح طرح کے رنگ بہار میں دیکھتے ہیں پھولوں کے، ویسے آسمان پہ ایک بہار سی ہے۔ اور ہوا میں کھلا ہے عجب لال آزار، لال آزار باغ ہوگا جہاں پہ کہ طرح طرح کے پھول ہیں، تو یہ طرح طرح کے پھول ہوا میں کھلے ہوئے ہیں، آسمان پہ نظر آ رہے ہیں۔ شام ہو گئی اور بادل رنگ بدل رہے ہیں، ہوئی شام بادل بدلتے ہیں رنگ، جنہیں دیکھ کر عقل ہوتی ہے دنگ، حیران رہ جاتے ہیں ہم، عقل کا دنگ ہونا، حیران رہ جانا۔ نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے، ہر ایک روپ میں یہ وہی دھوپ ہے، دھوپ تو وہی ہے، سورج سے تو وہی لائٹ نکل رہی ہے، لیکن وہ ہر تھوڑی دیر میں اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، نیا رنگ آ رہا ہے، نیا روپ آ رہا ہے۔ روپ کسی کے حلیے کو کوئی کیسا دکھتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ طبیعت ہے بادل کی رنگت پہ لوٹ، یعنی جیسے بادل کی رنگت ایسے ایسے بدل رہی ہے، ویسے ہی ہماری طبیعت بھی اپنے اندر ایسے ایسے بدلاؤ محسوس کر رہی ہے، جیسے بادل کے رنگ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ یہاں لوٹ سے مراد تبدیلی ہے، بدلنا ہے، بالکل اسی طرح سے ہماری طبیعت بھی چینج ہو رہی ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو ایک دن میں کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آسمان پہ لالی آتی جاتی ہے، تھوڑا سا ہمارا بھی مزاج اب کام کے بجائے تھوڑا آرام کرنے کا سست سا مزاج ہونے لگتا ہے، مغرب کے وقت چلو بھائی تھک گئے، تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جیسے جیسے رنگ بدل رہی ہے روشنی یا آسمان جیسے جیسے رنگ بدل رہا ہے، یا بادل جیسے جیسے رنگ بدل رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری طبیعت بھی رنگ بدل رہی ہے، یعنی طبیعت بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ جیسے قدرت نے سنہری گوٹ لگائی ہے۔ یہ گوٹ اگر آپ لوگوں کو تو خیر نہیں پتا ہوگا، بہت سے بچوں کو پرانے زمانے میں گھر میں ہی لگا لیا جاتا تھا، تو اب تو گھر میں کچھ اس طرح کا کام نہیں ہوتا، تو نہیں اندازہ ہوتا بچوں کو کہ پہلے کپڑوں کے اوپر، خاص طور پہ دوپٹوں میں، قمیضوں میں جو خواتین کی تھیں، اس میں جو ہے وہ بارڈر پہ خوبصورت سے کچھ ڈیزائن والے گوٹا ڈیزائن والا کپڑا بارڈر پہ سیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو گوٹ لگانا کہتے تھے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کے بارڈر پہ کلرفل گوٹ لگا دی ہے، کلرفل گولڈن کلر کی، سنہری کلر کی گوٹ لگا دی ہے قدرت نے، یعنی اللہ کی طرف سے خود بخود ایسا ہوا۔ ذرا دیر میں رنگ بدلے کئی، بنفشی و نارنجی و چمپئی، یہ وائلٹ کلر ہے، پرپلش، یہ اورنج ہے، یہ یلوئش ہے، تو آسمان میں ذرا ہی دیر میں کتنے سارے رنگ بدل لیے۔ یہ کیا بھید ہے، بھید راز کو کہتے ہیں، کیا کرامات ہے، کرامات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا بھید ہے، کیا کرامات ہے، ہر ایک رنگ میں ایک نئی بات ہے، بالکل ایک نئی سی بات محسوس ہوتی ہے، بالکل ایک نئی زندگی محسوس ہوتی ہے ہر ایک رنگ میں۔ یہ مغرب میں جو بادلوں کی ہے باڑ، مغرب میں کیوں، مشرق میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو بادلوں کی جو ایک ایسا ایک قطار سی لگی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ باڑ ہے، باڑ نہیں ہوتی لکڑی کی باڑ جو لگائی جاتی ہے جانوروں کو یا لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، کسی جگہ انٹری نہ کرنے کے لیے، تو وہ باڑ ہوتی ہے۔ تو باڑ جو ہے وہ لکڑی کی عام طور پہ ہوتی ہے، لکڑی کی رکاوٹ، لکڑی کی دیوار۔ تو یہ بادلوں کو، بادل ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ لکڑی کی دیوار ہوں آسمان پہ، بنے سونے چاندی کے گویا پہاڑ، اور اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوں۔ اب سونے اور چاندی کے ہی کیوں؟ کیونکہ کہیں سے گولڈن ہو رہے ہوں گے اور کہیں سے جو ہے وہ سلور ہو رہے ہوں گے، جہاں نارمل دھوپ پڑ رہی ہوگی وہاں سلورش ہو رہے ہوں گے، جہاں پہ کہ شفق والی روشنی پڑ رہی ہوگی وہاں سے گولڈن ہو گئے ہوں گے، تو وہ سونے چاندی کے پہاڑ معلوم ہوتے ہیں ان کو۔ فلک نیل گوں اس میں سرخی کی لاگ، ہرے بن میں گویا لگا دی ہے آگ۔ اب نیل گوں کہتے ہیں نیلے کو، فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ آسمان تو نیلا اور اس میں سرخ یعنی لال رنگ ملا ہوا ہے۔ یہاں لاگ کا مطلب جڑا ہوا ہونا بھی ہے، اور لاگ میچنگ کو بھی کہتے ہیں، میچنگ کے کپڑے کو بھی لاگ کہتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ نیلے آسمان نے میچنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے لال رنگ کا، تو فلک نیلا اور اس میں سرخ لاگ،
ہرے بن میں گویا لگا دی ہے آگ، جیسے کہ ہرا بن کہتے ہیں جنگل، تو جیسے کہ ہرے جنگل میں کسی نے آگ لگا دی ہو، تو ہرا ہرا اور نیلا نیلا بھی دکھ رہا ہو اور لال لال بھی دکھ رہا ہو۔ اب آثار ظاہر ہوئے رات کے، اب آثار ظاہر ہوئے یعنی اب نظر آنے لگا کہ اندھیرا ہو رہا ہے، رات کے آثار ہیں کہ پردے چھٹے لال بانات کے، لال رنگ کی کا موٹا سا مخمل جیسا کپڑا ہوتا تھا، اس کو بانات کہتے تھے، بھاری موٹا کپڑا ہوتا تھا اور اس کے پردے بھی بنائے جاتے تھے۔ تو شفق چونکہ پورے آسمان پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت شفق کے آہستہ آہستہ چھٹنے اور اندھیرے کے آ جانے کو یہ اس سے تعبیر دے رہے ہیں جیسے کسی نے لال رنگ کے پردے ہٹا دیے اور اب اندھیرا پیچھے سے نظر آ رہا ہے۔ تو لال بانات کے لال موٹے کپڑے کے پردے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اچھا، موٹا کپڑے کا مراد برا کپڑا نہیں ہے، موٹا مطلب دبیز ہے مہنگا۔ تو جناب یہ تو تشریح تھی شفق کی۔ سوال دیکھتے ہیں، مشکل الفاظ تو ہم نے بتا دیے، تشبیہات جو دی گئیں کس چیز کو کس سے ملایا گیا۔ تشبیہات کا مطلب ہے ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ملانا، جیسے کہ سمیلیز بھی کہتے ہیں انگلش میں اس کو، جیسے کہ ہوا میں عجیب لالہ زار ہے، تو شفق کے منظر کو باغ سے ملایا گیا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، اس لال رنگ کو قدرت کی گوٹ سے مشابہت دی ہے، یہ ہو گیا۔ بادلوں کو باڑ سے مشابہت دی ہے، بادلوں کو پہاڑ سے مشابہت دی ہے۔ پھر ایسا لگا آسمان کو جنگل اور شفق کو آگ سے تشبیہ دی ہے، اور اسی طرح سے شفق کو لال بانات سے بھی تشبیہ دی ہے۔ تو یہ ساری تشبیہات آپ لکھیں گے۔ پھر اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے، میں بتاتا ہوں، آپ سنیے سمجھیے اور پھر آپ خود لکھیے گا۔ تو دیکھیں، مرکزی خیال میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس میں مقصد کیا تھا شاعر کا، شاعر یہ کیوں لکھ رہے ہیں، یہ نظم کیوں تحریر کی شاعر نے۔ اس میں مرکزی خیال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری نظم کا مفہوم سمجھا دیں۔ تو اس نظم میں شاعر جناب محمد اسماعیل میرٹھی صاحب نے قدرت کے انتہائی حسین مناظر میں سے ایک منظر، شام کے وقت کی شفق کی عکاسی کی ہے۔ عکاسی کہتے ہیں تصویر بنانے کو، عکس کہتے ہیں تصویر کو۔ تو شام کے وقت کی شفق کی عکاسی کی ہے اور ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ شام کو ہم روز ایک حسین کرامت دیکھتے ہیں اور اس سے محظوظ نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس منظر کو دیکھیں، اس سے محظوظ ہوں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنی حسین چیزیں ہمیں عطا کی۔ چلو بھئی، پوری ہم نے اس کی اچھی طرح سے مرکزی خیال بھی بیان کر دیا، بلکہ مرکزی خیال سے بھی ایک لائن آگے بڑھ گئے ہم، کہ ہم نے یہ بتا دیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پھر نظم کے مصروں کے آخر میں آنے والے ایسے حروف جو ہم آواز ہوں، ایک جیسی آواز ہوں، وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ دوسرے شعر کا قافیہ رنگ اور دنگ ہے۔ 5ویں اور 8ویں شعر کا قافیہ لکھیے بھائی، یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے، 1 2 3 4 5واں کئی اور چمپئی اور 6 7 8 لاگ اور آگ، یہ تو آسان تھا۔ جتنے رنگوں کے نام آئے ہیں ان کی فہرست بنائیے، ان کے سامنے دائرہ بنا کے وہ رنگ بھر لیجیے، لو بھائی یہ بھی آسان والا کام ہے۔ اس رنگ کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا منظر بنتا ہے، وہ منظر آپ یہاں تصویر بنا لیجیے اور پوری نظم کا کام مکمل ہوا۔ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔